وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز مکرم دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے آخر میں ہدایت کا معنی پڑھا تھا اور پھر ہدایت کے 4 درجے ذکر ہوئے تھے. چار درجے ہدایت کے، کیونکہ ہدایت کا معنی ہے رہنمائی، سیدھے راہ پر چلنا. تو ہدایت کے 4 درجے عرض ہوئے تھے. پہلا درجہ ہدایت کا انابت، اللہ کی طرف رجوع کرنا، متوجہ ہونا، اللہ کو ڈھونڈنا، حق کی تلاش کرنا، سیدھے راہ پر چلنے کی کوشش کرنا. یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. جب انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے حق ملے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ایسے آدمی کی طرح، اور اللہ پاک اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں. اسے ایمان، اسلام
توحید والی نعمت عطا فرما دیجیے تو دوسرا درجہ اسے حاصل کرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا ہے استقامت۔ ہدایت ملنے کے بعد ایمان، اسلام، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، دعویٰ کرنے کے بعد پھر اس کے لیے آزمائشیں، امتحانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور امتحانات جو ہیں وہ کئی طریقوں سے ہوتے ہیں اس کی، کہ آیا یہ واقعی مومن ہے، موحد ہے، مسلم ہے، مخلص ہے، یا صرف ایک دعوے دار ہے خالی۔ تو اب اس کو کئی طریقوں سے اس کو آزمایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں اللہ نے 5 طریقے ذکر کیے ہیں امتحان کے، فرمایا اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں امتحانات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کہ باقی جس طرح یہ دعویٰ رکھتا ہے تو اپنے دعوے پر قائم ہے، یا پھر دعویٰ تو کچھ ہے اور عمل کچھ اور ہے، ایسا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان جب اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو یہ بندہ ایمان پر ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ کس کی طرح؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نصف و نصف ہو گئے، لیکن کلمے سے پیچھے نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہ مارنے والے تھک گئے، مار کے تکلیفیں دینے والے ہر طرح کی تکلیفیں آزما چکے، لیکن آواز ایک ہی نکلتی تھی کہ اللہ احد، اللہ احد۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا جاتا، جب انہیں ہوش آتا تو ایک لفظ آتا اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غزوہ احد میں جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے، پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، لیکن ان حالات کے باوجود کیا انہوں نے اسلام پہ یا ایمان پہ یا توحید پہ کوئی کسی سے کمپرومائز کی؟ نہیں، ڈٹے رہے اسلام، کچھ ہو جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ اس کو کہتے ہیں جب بندہ اس طرح ڈٹ جاتا ہے، طوفانوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ 313 کی تعداد ہے، ہاتھوں میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، پوری طرح تیاری بھی نہیں ہے، پوری طرح تیاری بھی نہیں ہے، کوئی لشکر بھی نہیں ہے ساتھ، کسی ملک کا ساتھ بھی نہیں ہے، 313 ہے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، ٹکرا جاتے۔ روم سے ٹکرا کے سپر پاور، سپر طاقت اس میں کرتا ہے، فارس سے ٹکرا گئے، عرب و عجم سے ٹکرا گئے، پوری دنیا کے کفر سے ٹکرا گئے، دل میں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے میرے بھائی، ایمان کا، ہدایت کا، جس کو کہا جاتا ہے استقامت، ڈٹ جانا۔
پکا. جب یہ درجہ حاصل ہوتا ہے، جب اس جگہ بندہ پہنچتا ہے نا، یہ ہر مومن کا کام ہے بھائی. ہاں، ہر مومن اسی درجے سے گزرتا ہے، اسی راہ سے. یہ تو پھر ہر ایک نے اپنا مطالعہ کرنا ہے. میں اپنا مطالعہ کروں گا کہ میں کہاں ہوں. کیا جب میرے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو میں اللہ کا شکوہ کرتا ہوں، یا پھر صبر سے کام لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں؟ یہ تو پھر یہی ہے کہ ہر بندے کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر ایمان کتنی ہے. جب بندہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے استقامت پہ، تو پھر چوتھا درجہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ربط القلب. چوتھے درجے کا نام کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے. علماء نے لکھا ہے کہ چوتھا درجہ ہے ربط القلب کا، کہ پھر اللہ رب العزت ایسے مومن آدمی کے ایمان کی حفاظت کو آپ کرتا. پھر پوری دنیا بھی اگر زور لگا لینا کہ اس کو ایمان سے ہٹا دیں، اسلام سے دور کر دیں، اس کے دل سے ایمان کو نکال دیں، پوری دنیا ایک ہو جائے، 14 طبق کی کائنات بھی ایک ہو جائے، تو پھر وہ مومن اور اس مومن کا ایمان اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے. وہ مومن اور اس مومن کے دل میں جو کیا ہوتا ہے؟ ایمان اتنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں 14 طبق کی کائنات کو بھی ختم کر دوں گا، لیکن اے مومن بندے، تیرے ایمان پہ آنچ نہیں آنے کو. پھر وہ اتنی قیمتی ہو جاتا ہے، اتنا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، پھر وہ چلتا زمین پہ ہے. ہاں، اس کے قدموں کی راحت پھر اللہ تعالی جنت اور فردوس میں فرشتوں کو سناتا ہے. یہ درجہ ملتا ہے. یہ 4 درجے غیب کے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو یہ عطا کرے. اللہم آمین ثم آمین. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے. اللہم اجعلنا منہم. اب ہدایت کے یہ 4 درجے تھے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ تو گزشتہ کی بات تھی، تو میں نے دوہرا دی ہے. چلو ایک ربط قائم ہو جائے ہمارے پچھلے سبق کے ساتھ کہ ہم آج کیا پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ اگلی بات پھر سمجھ آئے گی کہ پہلے بنیاد تو سمجھ آئے نا. ہدایت کے ایک اور طریقے سے میں بات کر رہا ہوں. ہدایت کے 2 معنی آتے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں. ایک ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راہ دکھانا. یہ ہدایت کا ایک معنی یہ ہے. مثلا اگر کوئی آدمی مسجد میں، اسی مسجد اشاعت القرآن میں آنا چاہتا ہے کہ جی وہاں پر ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے مغرب کے بعد، تو میں اس درس قرآن میں جانا چاہتا ہوں، مسجد میں چوک میں اترتا ہے، کسی سے پوچھتا ہے تو آگے والا آدمی اسے راستہ بتا دیتا ہے، جی اس طرح چلے جاؤ، اس طرح چلے جاؤ، فلاں جگہ آئے گی، اس جگہ سے مڑ جانا، اس طرح ہو جانا، دائیں ہونا، بائیں ہونا. یہ سارا نقشہ جو ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے اس طرح جب تم جاؤ گے تو سیدھے مسجد میں پہنچ جاؤ. یہ ہے ہدایت کا ایک معنی، اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. اور دوسرا معنی ہے ہدایت کا ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا. کہ مثلا ایک آدمی پوچھتا ہے اس سے کہ جی میں نے مسجد میں جانا ہے اشاعت القرآن میں، تو میں کیسے جاؤں؟ چوک میں جب وہ کسی سے پوچھتا ہے تو آگے والا آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے
اور اس کو گھماتا پھراتا چلاتا سیدھا آ کر مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ لینا، یہ دیکھو جہاں تو جانا چاہتا ہے یہ دیکھو۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب، ایصال کا معنی پہنچانا، الی کا معنی تک، مطلوب کا معنی مقصود، منزل، منزل تک پہنچا دینا، پہلے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، منزل تک اسے جا کے پہنچا دینا، یہ ہدایت کا دوسرا معنی ہے۔ تو ہدایت کے کتنے معنی ہو گئے جی؟ دو۔ کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ پہلا معنی راستہ دکھانا، دوسرا معنی ہے اسے منزل مقصود تک۔ جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو دوسرا معنی مراد ہوگا کہ جب اللہ کہے کہ ہم نے فلاں کو ہدایت دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے اسے منزل مقصود تک پہنچایا۔ اور جب ہدایت کی نسبت ہو پیغمبر کی طرف یا قرآن کی طرف یا کسی صحابی کی طرف یا کسی امام کی طرف، تو پھر اس وقت ہدایت کا معنی ہوگا راستہ دکھانا۔ کون سا معنی ہوگا؟ راستہ دکھانا۔ کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی عالم، تو اس کا معنی ہادی ہمارے پیغمبر کی صفت ہے، نام ہے ہمارے پیغمبر کا ہادی۔ تو ہادی کا معنی یہاں پر راستہ دکھانے والا۔ کیا معنی ہے؟ سیدھا راہ دکھانے والا، صراط مستقیم دکھانے والا، ہدایت کا معنی۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، یہدی راستہ دکھاتا ہے، اقوم جو سیدھا راہ ہے، مضبوط راستہ ہے۔ تو ہدایت کی نسبت جب غیر اللہ کی طرف ہوگی، مطلب ہے کہ پیغمبر کی طرف ہوگی یا کسی امام کی طرف ہوگی، تو معنی ہوگا راستہ دکھانا۔ اور جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر معنی ہوگا منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہاں پر آپ کے سامنے ہے اے دینا۔ اب دیکھنا یہ ہے یہاں نسبت کس کی طرف، یہاں کس کو کہا جا رہا ہے، کس سے ہدایت مانگی جا رہی ہے؟ ہدا یہدی ہدایتن، اے دے امر کا صیغہ ہے، یہاں ہدایت اللہ سے مانگی جا رہی ہے، تو کون سا معنی ہوگا بولا؟ اب آپ بتاؤ جی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ہاں، تو یہاں ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو معنی کیا ہوگا؟ منزل مقصود تک پہنچانا، یہی معنی ہوگا۔ تو گویا کہ ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر پہنچا دینا، اہدنا الصراط المستقیم، پہنچانا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہر بندے کے ذہن میں، قرآن کے ہر طالب علم کے ذہن میں، کہ جی ایک بندہ جب قرآن اٹھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہے نا، ہدایت والا ہے، وہ ہدایت پر ہے، تو تبھی تو یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔
اور جب ہے وہ ہدایت یافتہ تو پھر وہ اللہ سے کیوں ہدایت مانگ رہا ہے؟ پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز بندے کے پاس پہلے موجود ہے، وہ پھر مانگ رہا ہے. ہاں، بینائی والا آدمی جو دیکھتا ہے وہ اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے بینائی عطا فرما، تو سننے والا بندہ کہے گا اے بندہ خدا، اے خدا کا بندہ تو کیا مانگ رہا؟ تو ہے نا بینائی والا، تو پہلے ہی دیکھتا ہے تو اب بھی دیکھنا ہی مانگ رہا ہے. بینائی تو تیرے پاس پہلے ہے، تو اس کا مانگنا بنتا نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے ہی ہدایت یافتہ ہے تبھی تو وہ یہاں تک پہنچا ہے، تو جب وہ پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہے، توجہ رہے گی آپ کی میری طرف، تو پھر بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہوگی بات. سوال سمجھ آیا جی؟ جب وہ بندہ پہلے ہی سے ہدایت یافتہ ہے تو پھر آگے اللہ سے یہ کہنا کہ اہدنا، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھے ہدایت عطا فرما. ہدایت مانگنے کا پھر کوئی مطلب جو ہے یہاں سمجھ نہیں آتا، کبھی بات بنتی نہیں ہے. وہ تو پہلے سے ہے ہی ہدایت والا، تو پھر وہ کیوں مانگ رہے ہیں اہدنا؟ تو اس کا ترجمہ صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کیا ہے کہ اہدنا بمانا ثبتنا. یہاں پر ہدایت والا معنی مراد نہیں، یہاں معنی ہے ثبتنا، اے اللہ جو تو نے ہدایت ہمیں عطا کی ہے، اے اللہ اس ہدایت پہ ہمیں قائم رکھنا، ہمیں مضبوط کر رکھنا، ہمیں پکا رکھنا. تو یہ مطلب ہے اہدنا. اور جب یہ معنی لیا جائے کہ اللہ یہ راستہ جو تم نے ہمیں عطا کیا ہدایت والا، اس سے کبھی پھسلنے نہ دینا، یہ مانگ رہا ہے اہدنا، اللہ پکا رکھنا ہمیں، ثبتنا مضبوط رکھنا ہمیں، کس پر؟ الصراط المستقیم، سیدھے راہ پر. صراط کا معنی راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا مضبوط. اب ہم آج کے سبق میں پہلی بات ہم نے جو اس وقت میں نے بھی عرض کی تھی کہ 3 باتیں آئیں گی انشاءاللہ کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم کون لوگ مراد ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کیا ہے. 3 باتیں. تو پہلی بات آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے. توجہ کریں. پہلا قول نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ہے قرآن. کیا مراد ہے؟ قرآن، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. حضرت علی فرماتے ہیں گویا کہ ہر بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کو فاتحہ پڑھتا ہے، تو یہاں پہنچ کر یہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے قرآن والے راستے پر چلا. یہ مطلب کس نے لیا؟ قبول ہے یا نہیں؟ ہاں منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطلب لیا کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا. ذرا نکالیے گا 4تھا پارہ، 4تھے پارے میں آئیے. صفحہ ہے 80، صفحہ نمبر 80. جو بھائی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں
تو بھائی خالی قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو آئندہ کی ترتیب ایسی بناؤ کہ سب کے سامنے قرآن مجید کھلا۔ تو صفحہ نمبر 80 نکال لیا جی۔ سورت کا نام ہے آل عمران، آیت